سے بھرا ہے. بہت سی تالیوں سے میں خدا کے خادم آج کے پیغمبر شہزاد فاصل شہزاد کو دعوت دیں گے. وہ آگے آئیں, یہاں کھڑے ہوں. خدا کے خادم پاسٹر اختر کی آرزو تھی, خوشی تھی, وہ چاہتے تھے کہ میں انہیں بکا دینا چاہتا ہوں. تو پاسٹر صاحب آئیں گے اور اپنے بھائی کو بکا پیش کریں گے. اور آج کی ساری خدمت کے لیے دعا مبارک خدا. بہت سی تالیوں. کھڑے رہیں گے یہیں. حیدر صاحب پرستش کے لیے کھڑے ہو جائیں. پاسٹر شہناز آ جائیں دعا کے لیے. اور یہیں سب کھڑے رہیں, آپ بھی کھڑے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. مبارک خدا. تو ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ پھر اپنے سر کو جھکائیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. ہاللیلویا. تھینک یو جیزس. تھینک یو ہولی اسپرٹ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کھلے ہوئے آسمان کے لیے. خداوند یہ نہ زور سے ہو سکتا ہے, نہ طاقت سے, نہ عقل سے, نہ علم سے, نہ دانائی سے, نہ فہم سے, نہ کسی ریاضت سے, اور نہ ہی اے خدا کتابوں کے علم سے. خداوند آج میں تیرے مکاشفہ کی روح کو مانگتا ہوں, میں تیری معرفت کی روح کو مانگتا ہوں. آج پوشیدہ موکل اے خدا بے نقاب ہو, مجھ پر تیرا ہاتھ ہو. میں یسوع کا لہو اپنے اوپر لیے ہوئے آتا ہوں. خداوند میں کمزور ہوں, میں ناکام ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. خدا سب کچھ تیرا پاک روح ہے. اے خدا میں اس فضا کو تیرے پاک فرشتوں سے بھرتا ہوں. تیرے وہ فرشتے اے خدا جو ہواؤں کو سنبھالتے ہیں, جو فضاؤں کو سنبھالتے ہیں. اے خدا تیرا روح گھس اس فضا کو پاک کرے, اور آج جہاں جہاں یہ آواز پہنچے خدا تیرا روح گھس آج ان موکلوں کو برباد کرے. خدا ہم اس انکاؤنٹر کے لیے تیار ہیں, اپنی اس کے ان سارے فرشتوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں. تیرے پاک روح کے مسا اور اس آگ کو اپنے اوپر لگا کر, اور تیرے بیٹے یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لگا کر تیار ہیں. ہم تیار ہیں تیرے ان آتشی رتھوں کے ساتھ جو شیطان کو, ابلیس کو, پرانے اژدہا کو تہو طے کرنے کے لیے تیار ہے. آج بہتوں کے دلوں اور خیالوں اور ذہنوں میں خدا بھید کھلے, آج مکاشفہ کھلے. آج اے خدا جو دھندلا دکھتا ہے کلیئر ہو. آج تیرا کلام اے خداوند خدا زندگیوں کو روشن کرے. مجھ پر تیرا روح القدس قابض ہو. اے خدا مجھے پاک کر, کیونکہ میرے لب ناپاک ہیں, میرے کام کمزور ہیں. مجھے زور دے, مجھے طاقت دے. میں تیرے گریس کو مانگتا ہوں اپنے اوپر. میں تیری اس فریش انائنٹنگ کو مانگتا ہوں خداوند, جو دل کو, سوچوں کو, خیالوں کو کھولتا ہے. تیرا بندھن جوئے توڑتا ہے. اے خدا تیرا مسا بندھنوں کو توڑ دیتا ہے. تیرا مسا جووں کو توڑ دیتا ہے. تیرا مسا نور کو لے کر آتا ہے. تیرا مسا نور ذات کو لے کر آتا ہے. تیرا مسا کھولتا ہے.
تیرا روح کو ساج کثرت سے اترے خدا، تیرا روح کو ساج چھونا شروع کرے اور تیرے پاک روح کا مسا ہماری سروں کی ہواؤں کو، فضاؤں کو، ماحول کو خدا آج بدل کر رکھ دے یسوع کے نام میں۔ خدا میں تیری گائیڈنس کو مانگتا ہوں، تیری رہنمائی کو مانگتا ہوں، اس ساری جگہ پر خدا تیرا مسا ٹھہر جائے، ابر ٹھہر جائے، بڑے کام ہوں، ابلیس شرمندہ ہو۔ سن ابلیس، آج خدا تجھے شرمندہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سنو اس علاقے کے موکلوں، گھرانوں کے موکلوں، خدا آج تمہیں برباد کرنے کے لیے تیار ہے، اور تمہیں اس علاقے کو چھوڑنا ہے، اور تم اس علاقے کو، ان گھروں کو، کلیسیا کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ In the name of Jesus، آمین۔ سب کہیں گے آمین، اونچی آواز میں آمین، ہاللیلویہ۔ آج کا مضمون وہ بہت مشکل اور جلد سمجھ میں آنے سے قاصر رہے گا، اور یہ کاوش آج کے آرگنائزر بھائی سیمیول ہدایت کی تھی کہ آج تک کوئی بھی فرشتوں پہ نہیں بولا۔ میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ رہنے دو اس میسج کو، اس موضوع کو رہنے دو، کیونکہ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جن کو سن کر جو حقیقت ہے، جو ہسٹری ہے، اس کو سن کر چونکہ ہم نے یہ باتیں سنی نہیں ہے کبھی، تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ پاس صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جو بھی بات کروں گا بائبل مقدس میں سے کروں گا، منون جیسی ہے ویسی ہی کروں گا۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد بہت سارے سوال میرے لیے تیار ہوں۔ ہاں جی سیمی بھائی، اوکے، ہاللیلویہ۔ آئیے کلام مقدس کو کھولیے، پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ اس آیت کے بعد 2 بیٹیاں یا کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ایسی ہو، وہ یہاں بیٹھے، جو میں حوالے کہوں گا وہ جلدی نکال کے اس کو پڑھتے جائیں گے۔ یہ پیپر دیکھنا اور بار بار موبائل کی گھڑی نہیں کھولنا، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اور یہ 1 رات یا 1 دن یا 1 ہفتے کی بھی محنت نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کی محنت ہے۔ اگر میں آپ کے لیے جاگ سکتا ہوں تو آپ خدا کے کلام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاگتے رہیے گا۔ آمین۔ ہم تیار ہیں؟ پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا، فارغ ہوا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جب خدا نے سوچا کہ ایک دنیا تخلیق کروں، 2 لفظوں پر آج میں نے بڑا غور دینا ہے۔ ایک ہے تخلیق یعنی خلق کرنا، اور دوسرا ہے پیدا کرنا۔ کیا 2 لفظ ہیں؟ تخلیق کرنا، خلق کرنا اور پیدا کرنا۔ تو خدا نے جب اس پوری کائنات کو بنایا تو اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہر
ایک چیز کو اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے، حالانکہ خدا اختیار کل ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی انکار یا کھڑا ہو نہیں سکتا. تو بھی خدا نے ایک مخلوق بنائی جس کے اختیار میں آسمانوں کا سارا اختیار ہے، جن کے اختیار میں زمین کا اختیار ہے، جن کے اختیار میں زمین کے علاوہ جو نظام ہے وہاں کا اختیار ہے، اور وہ مخلوق فرشتے ہیں. یہ خدا کی پرستش بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں، انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان میں فہم و فراست بھی ہے، یہ مرضی رکھتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، لمحوں میں دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. کچھ ہی لمحوں سیکنڈ کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کی قدرت ان کے اندر موجود ہے. یہ بے پناہ طاقتور ہے، بے پناہ طاقتور. انسان کی طاقت سوچ عقل سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اور یہ روحیں ہیں. یہ کیا ہے؟ روحیں ہیں. ان کا جو بدن ہے وہ جلالی ہے، لیکن فزیکل آنکھوں سے یہ دکھ نہیں سکتے. آگے چل کے یہ بھی بات کریں گے کہ دکھتے ہیں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ساتھ چلیں گے. ان کے ظاہری بدن نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ ظاہری بدن ان کے نہیں ہوتے. خدا نے ان کو کیا بنایا ہے؟ روحیں بنایا ہے. اور یہ اپنی خدمت کے منصب پر قائم ہے. ان کی دو اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں. پہلے پاکیزہ پاک فرشتے اور دوسرے ناپاک فرشتے. تیسری ان کی کوئی قسم نہیں ہے. جی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. پہلے ہیں پاک فرشتے اور دوسرے ہیں ناپاک فرشتے. جبکہ جب یہ خلق ہوئے تھے تب ان کی ایک ہی قسم تھی اور وہ تھی پاک فرشتے. خدا نے کیوں انہیں بنایا؟ کہ یہ خدا کی حمد کریں، خدا کی تعریف کریں، خدا کے تخت کے سامنے، یہوہ خدا کے تخت کے سامنے جو آسمانوں سے بلند ہے، یہ وہاں خدا کی حمد اور تعریف کریں. آگے چل کر دیکھیں تو ان میں شادی بیاہ نہیں ہوتا. پاک فرشتوں میں شادی بیاہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم والا پر ہے. عالموں کی بھی آج سمجھ خدا آپ کو دے گا. آپ بیک وقت کتنے عالموں میں رہ سکتے ہیں. متی کی انجیل 22واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، قیامت میں بیاہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آسمانوں پر کس کی مانند ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ عالم والا پر. کن کی مانند ہوں گے؟ کون سے فرشتوں کی مانند ہوں گے؟ پاک فرشتوں کی مانند. عالم والا پر ہوں گے. اس مادی عالم میں نہیں ہوں گے. جی پھر جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں حصہ بہ حصہ، درجہ بدرجہ بائبل
ایک حتمی ایک مکمل علم اور تعلیم رکھتی ہے. آمین. حتمی تعلیم, مکمل تعلیم بغیر رد و بدل کے یہ اپنے اندر پاک تعلیم رکھتی ہے. بائبل اس خدا کا کلام ہے جو ایمانداروں کا باپ ہے. بائبل اس خدا کی شریعت احکام ہے جو ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور زندوں کا خدا ہے. ہاللیلویا. کیا پڑھا ہے ہم نے کہ وہاں قیامت میں بیاہ شادی نہیں ہوگی. یسوع سے پوچھا گیا ایک عورت جس کا ایک شوہر تھا اور اس نے دوسرا شوہر کیا, پھر تیسرا کیا, پھر چوتھا کیا, پھر پانچواں کیا, چھٹا, ساتواں. کہا آخر میں کس کی بیوی کہلائے گی؟ یسوع نے کہا وہ عالم بالا ہے, وہاں پر کسی کی شادی بیاہ نہیں ہوگا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہاں شادی بیاہ نہیں ہوگا؟ مادی عالم اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو اس بدن کے عناصر کی بڑی اہم ضرورت ہے. اگر یہ بدن نہیں ہوگا تو آپ یہاں نہیں رہ سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدن عالم روا میں نہیں جا سکتا. عالم روا میں روح ہی جائے گی, اور روح بھی تب جائے گی جب وہ عالم روا کے عناصر لے گی. میری بات سمجھ رہے؟ باتیں تھوڑی مشکل آئیں گی, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اس عالم, اس دنیا میں رہنے کے لیے, یہ مادی عالم ہے نا, اور مادے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو چیز دکھے, نظر آئے اور وزن رکھے, وہ کیا ہے؟ مادہ ہے. وہ کیا ہے؟ اونچی بولو, کیا ہے؟ مادہ ہے. جو چیز دکھے, جو چیز وزن رکھے, وہ مادہ ہے. اور یہ عالم کیا ہے؟ مادی عالم ہے. خدا نے اس عالم میں ہمیں رکھنے کے لیے یہاں سے خاک لی, مٹی لی, حادام جس کا مطلب لال مٹی ہے, وہ ایک خاص قسم کی مٹی ہے, وہ مٹی لی, اس کو گھڑا اور پھر اس میں روح ڈالی, زندگی کا دم ڈالا, تو ہمارا بدن کہاں کے عالم کے عناصر کے ساتھ بنا ہے؟ مادی عالم کے عناصر کے ساتھ. حتیٰ کہ اس بدن کے ساتھ جب ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے تو یہ بدن بھی نہیں ہوگا. بچوں ادھر دیکھو, ادھر اٹھ کے پیچھے جاؤ, ادھر جلدی اٹھو, اٹھو 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 اٹھو, شاباش. اس کو اٹھا کے پیچھے بھیجو. وہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرب, آپ سب لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم اس بدن کے ساتھ نہ تو عالم روا میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی عالم بالا پر جا سکتے ہیں. عالم بالا آسمان ہے, عالم روا جہاں روحوں کا عالم ہے. ہم اس بدن کے ساتھ نہ عالم روا پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی عالم بالا پر جا سکتے ہیں. اگر ہمیں عالم روا میں جانا ہے تو عالم روا کے عنصر ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہی ہم وہاں رہ سکتے ہیں. ادروائز نہ عالم روا میں رہ سکتے ہیں جو روحوں کا عالم ہے, نہ عالم بالا پر رہ سکتے ہیں جو خدا کا عالم ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے فلپیوں کے نام خاتین باب 21 آیت کہ کیوں وہاں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے, کیوں وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگی. چلتے چلتے یہ بھی سیکھتے چلتے ہیں کہ فرشتے روحیں ہیں اور روحیں بے جنس ہیں, ان کی جنس نہیں ہوتی, ان کا جینڈر نہیں ہوتا. تو فرشتے نہ تو ان کا کوئی جینڈر ہے, نہ یہ میل ہے نہ یہ فیمیل ہے. آگے جا کے تھوڑی سی آپ کو لگے گی کہ گھٹمٹ ہو رہی, میں اسی وجہ سے آپ کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں. باتیں تھوڑی مشکل ہیں لیکن کوشش کیجئے گا سیکھ کے جائیں. میرے لیے آج کے بعد جو باتیں جو اب میں کھولنے کو نا بہت بڑا چیلنج ہوگا, ایک انج ہو سکتا ہے, لیکن وہ فیصلے میں آپ پہ چھوڑوں گا. میں حوالے پڑھاؤں گا, فیصلے آپ نے کرنے ہیں, میں نہیں وہ فیصلے کروں گا.
آخری جو چیپٹر ہوگا نا اس کے فیصلے آپ نے کرنا، میں وہ فیصلے نہیں کروں گا، نہ میں وہ بیان کروں گا۔ تو کیا لکھا ہے فلیپیوں 3:21 آیت میں؟ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پاس تھالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ اس بدن کے ساتھ آپ عالم بالا پر نہیں جا سکتے، کیونکہ جب کہ فرشتوں کے بدن جلالی ہیں، عالم بالا پر جلالی رہتے ہیں، عالم بالا پر مادی نہیں رہتے، عالم بالا کے اوپر یہ بدن نہیں رہتے، عالم بالا پر جو یہوہ خدا کا عالم ہے وہاں پر یہ بدن نہیں جا سکتے۔ سو یسوع نے جہاں سب کام کیے اس نے یہ بھی کہا سو اب کیا ہوگا کہ اپنی قوت کی تاثیر کے موافق، اور تاثیر اثر کرتی ہے جی، یہ بات سمجھ لیں، تاثیر کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب معدے میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے، کیوں جی؟ ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو تاثیر کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنی قوت کی تاثیر کے موافق، یہ اٹل ہے کہ اس کی قوت اثر کرتی ہے، اس کی تاثیر اثر کرتی ہے، اس لیے لفظ لکھا گیا ہے موافق۔ اور پھر آگے لکھا ہے جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، جو تاثیر اس میں اثر کرتی ہے وہ اس کے وسیلہ سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے رسول کہتا ہے تخت ہوں، ریاستیں ہوں، آسمان ہوں، زمین ہوں، اختیار ہوں، حال کی چیزیں ہوں، مستقبل کی چیزیں ہوں، فرشتے ہوں، سب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے کہ وہ سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔ جب وہ ہمیں اس مادی جہان سے عالم بالا پر لے کے جائے گا تو سب سے پہلے وہ ہمارے بدن کو کیا بنائے گا؟ جلالی بنائے گا۔ اور جو جلالی ہے خدا جلالی ہے، اس کا بیٹا یسوع جلالی ہے، اس کے فرشتے جلالی ہیں، اس کے لوگ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے گھر میں جو آج کسی وجہ سے آج یہاں نہیں نہ آئے وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی جلالی بن سکتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع نے کیا بنائے گا؟ جلالی بنائے گا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ وہاں نہ شادی ہوگی، نہ بیاہ ہوگا، نہ وہاں ایسے کوئی کام ہوں گے، وہاں تو بھرے کی تعریف ہوگی، وہاں تو ہم جلالی ہوں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کو شاید پوری بات سمجھ نہیں آئی۔ اوتھے میاں بیوی بنن نہیں جانا، اور وہاں کسی کو حوریں نہیں ملنی، وہ دنیا نہیں ہے، وہ مادی عالم نہیں ہے۔ وہاں بدنوں کی جبلتیں نہیں ہوں گی، وہاں بدنوں کی خواہشیں نہیں ہوں گی، کیونکہ بدن ہمیشہ روح کے مخالف ہے۔ اور وہاں روح ہوگا، جہاں روح ہے وہاں باپ ہے، وہاں بیٹا ہے، وہاں روح القدس ہے، وہاں اس کے بیٹے جو جلالی بنائے گا وہاں تو جلالی ہوں گے۔ وہاں نہ بیوی ہوگا، نہ شوہر ہوگا، نہ کوئی بچے ہوں گے، نہ کمانے کی ایسی کوئی بات ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، رشتوں کی قید سے آزاد ہوں گے۔ ہر ایک انفرادی طور پر قدوس 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 کہے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہاں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ہم جب اٹھائے جائیں گے تو ہمارے بدن پہلے تبدیل ہوں گے۔ اس مادی عالم لکھا ہے کہ یہ بدن فنا کی حالت میں جائے گا اور جلالی بدن بقا کا لباس پہنے گا۔
یہ بدن فنا ہوگا. اس بدن کو خدا نے اس جہان کی مٹی سے بنایا ہے. فرشتے اس جہان کی مٹی سے نہیں بنے. انسان اس جہان کی مٹی سے بنایا گیا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں انسان اس طرح نہیں ہوگا. خدا میں تیرے مسح کو مانگتا ہوں. مکاشفہ کے وہ بھید خدا جو تو کھولتا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں تیرے اسی مسح میں رہنا چاہتا ہوں. خدا مجھے بھر اپنے مسح سے. جیسس. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی ورس 51 نکالیں گے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی آیت. پاسٹر ڈینیل آپ کو پاسٹر اختر یا بچوں میں سے جس کسی کو بھی ملے جلدی آپ نے پڑھنے میں رہنمائی کرنی ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی آیت نمبر 51. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. آمین. یہ بات کس کی ہے؟ یہ بھید کی بات ہے جو یسوع مسیح نے وہاں بتایا ہے نا. یہ بہت بڑا بھید ہے کہ وہاں ہم کس نوعیت میں فرشتوں کے طرح ہوں گے. کن فرشتوں کی طرح ہوں گے؟ پاک فرشتوں کی طرح ہوں گے. اور خدا کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. اور بھید ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا جی. اور بائبل کے بھید جب تک روح القدس نہ چاہے کسی کے اوپر نہیں کھلتے. ہاں اگر آپ گھٹنوں کے بل ہو کر گھنٹوں دعا میں جھکیں تو وہ آپ کی روحانی آنکھوں کو کھولے گا. جیسے الیشا کے ساتھ انبیاء زادے کی روحانی آنکھوں کو کھولا. وہ پریشان ہے, رتھ ہمیں مارنے کو آتے ہیں, لیکن الیشا نے کہا باپ میں تجھ سے منت کرتا ہوں, اے میرے خدا میں تجھ سے منت کرتا ہوں, میرے ساتھ اس انبیاء زادے کی آنکھوں کو کھول. تو یہ دیکھے. جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ الیشا کو کہتا ہے الیشا اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا, دیکھ کیونکہ خدا کے آتشی رتھ میرے ساتھ کھڑے ہیں. خدا کے روح کے بغیر بائبل کا بھید سمجھنا ناممکن ہے. اور مکاشفہ نہ عقل سے کھلتا ہے, نہ زیادہ پڑھنے سے کھلتا ہے, نہ دنیا جہانوں کی لائبریری چھانٹنے اور پہنچنے سے ملتا ہے. مکاشفہ روح القدس کھولتا ہے. مکاشفہ پاک روح کھولتا ہے. کتابوں کو پڑھنے سے مکاشفہ کھولنا شروع ہو جاتا تو آج بڑے سارے استاد کھڑے ہوتے ہیں. کاپی پیسٹ کرنے سے مکاشفہ نہیں کھلتے. اور پھر جب ہم آگے دیکھیں تو یہاں لکھا ہے ان کی بناوٹ کیسے ہوئی, ان کی تخلیق کیسے ہوئی. انسان کو تو خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا. بائبل میں یہ لکھا ہے نا پیدائش کی کتاب میں کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنائیں, خلق کریں. پھر میں کہہ رہا ہوں پیدا نہیں لکھا وہاں پر, کیا کریں؟ خلق کریں. اور جو آدم ہے, جو بنی آدم ہے, وہ محدود ہے. وہ کیا ہے؟ محدود ہے. میں یہاں سے مین روڈ تک کی خبر نہیں لے سکتا اپنے آپ سے. انسان کیا ہے؟ محدود ہے. لیکن ان کو خدا نے روحیں بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ روحیں بنایا ہے. اور یہ بدن کی قید سے آزاد ہے. بدن کی قید سے آزاد ہے. ان کو بدن کی قید میں کیوں نہیں رکھا؟ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کیونکہ انہیں لمحوں میں
وقت کی جو اکائی ہے، سیکنڈ، لمحہ، ان میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی ہے. اب ہوا کی ضرورت اگر پاکستان میں ہے تو کیا انڈیا میں ہوا رک جاتی ہے؟ اگر بارش کی ضرورت کراچی کو ہے تو کیا پنجاب میں بارش رک جاتی ہے؟ ایک ٹائم پر بارش کراچی میں بھی ہو رہی ہے اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہے. ایک ہی ٹائم پر ہوا کراچی میں بھی چل رہی ہے، پاکستان میں بھی چل رہی ہے اور انڈیا میں بھی چل رہی ہے، دنیا کی سب جگہوں پر. لیکن یاد رکھیں ہواؤں کے بھی فرشتے ہیں. اب اگر کوئی کراچی میں لمیٹڈ ہو جاتا تو دوجے تو پھر گرمی نال ہی مر جاتے، ہے نا؟ تو خدا نے انہیں کیا رکھا ہے؟ محدود نہیں رکھا ان کو. یہ جہاں بھی کام کرتے ہیں وہاں بھی کام کرتے ہیں، وہاں بھی کام کرتے ہیں، جہاں جی چاہے وہاں کام کرتے ہیں. آمین آمین. ابھی تک صرف ہم پاک فرشتوں پر ہیں. یہ کیا ہے؟ روحیں ہیں. زبور 104 اور اس کی 4 آیت کو نکالیں جلدی سے. زبور 104 اس کی آیت نمبر 4. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو روحیں یعنی ہوائیں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوائیں، اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں، اور جب اس کا ہبرو متن، جب اس کی اوریجنل لینگویج دیکھیں تو وہاں پر ملتا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو روحیں بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ روحیں بناتا ہے، اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ روحیں ہیں. اب یسوع مسیح نے کہا روح کا خون گوشت اور بدن نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کر ہم یہ سیکھیں گے خدا انہیں کیسے استعمال کرتا ہے. خدا انہیں کیسے استعمال کرتا ہے. اور عبرانیوں 1:14 آیت میں لکھا ہے وہ خدمت گزار روحیں نہیں، کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی گئی ہے. کون سی روحیں؟ وہ فرشتے. اینجلیوس جو گریک ورڈ ان کے لیے یوز ہوا ہے، اس کا وہ جو لفظ ہے وہ ہے اینجلیوس. اور یاد رہے اینجلیوس فرشتوں کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جملے کی نوعیت اور اس کا بیان یہ ڈیفرنٹ کر کے دیتا ہے کہ اینجلیوس فرشتے کے لیے ہے یا انسان کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ فرشتے کے لیے یا انسان کے لیے. اینجلیوس کے میننگز جب ہم دیکھیں تو اس میں ہے دی میسنجر، پیغام رساں، پیغام لے کر جانے والا، قاصد. اور جو اس کا ہبرو ورڈ ہے وہ ہے ملاخ. جو عربی بولتے نا، عربی اور ہبرو میں بہت زیادہ مکس اپ ہے. جو عربی کا ورڈ ہے نا ملائک، وہ بھی فرشتے کو کہتے ہیں. تو عربی نے کہاں سے یہ ورڈ لیا؟ عبرانی سے. عبرانی نے کیا کہا؟ ملائک. نارمل طریقے سے اپنی آواز کو نکالنا ہے. اور جو عربی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ملائک، فرشتے. تو فرشتے کیا ہیں؟ روحیں ہیں. اب ان کی بناوٹ میں ایک عنصر اور شامل ہے، اور وہ کیا عنصر ہے؟ بدل لینا. کیا لینا؟ بدل لینا. اور یہ خدا اپنی مرضی سے کرواتا ہے.
خدا کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے کرواتا ہے. یہ اپنی مرضی سے بدل نہیں لیتے. اپنی مرضی سے یہ بدل نہیں لیتے. اور پیدائش 19 باب 15 اور 16 آیت جب دیکھیں, نکالیں ذرا اس کو. پیدائش کی کتاب 19واں باب جلدی سے پڑھتے جائیں. جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کروائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا. ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے. مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کے دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا, کیونکہ خدا کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا. آمین. قصہ مختصر یہ ہے, فرشتے جاتے ہیں ابراہیم کے پاس اور ابراہیم کو نظر آتے ہیں. جب ابراہیم کو نظر آتے ہیں تو اب ذرا دھیان سے سننا, فرشتے کیا ہیں؟ بولے ہیں روحیں ہیں, اور روح کے خون اور گوشت بدن نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو فرشتوں نے ابراہیم سے کھانا بھی کھایا. ہاں, اب کیا کریں گے؟ فرشتوں نے کیا کھایا ہے بتائیں؟ کی کھاتا سے لکھا ہے ہمارا باپ ابراہیم بھاگتا ہوا ہماری ماں سارا کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے اچھا سا کھانا تیار کر. اپنے ریوڑ میں جاتا ہے, وہاں سے سب سے خوبصورت جانور اٹھاتا ہے, ان کے لیے ذبح کرتا ہے, وی آئی پی کر کے گوشت بناتا ہے, پھلکے بناتا ہے ان کے لیے, پانی لاتا ہے ان کے لیے, ان کے پاؤں دھوتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے. ہیں یہ فرشتے؟ ہیں کیا ہے؟ اور فرشتے تو روحیں ہیں, اور روحوں کا بدن نہیں ہوتا. اب کیا کریں گے؟ جب ابراہیم کے پاس سے آگے بڑھے, دو آگے چلے گئے, کہا سدوم اور عمورہ کو ہم نے ڈھانا ہے, برباد کرنا ہے, اس کو جلانا ہے, کیونکہ وہاں بدی کی آوازیں اور شہوت اور زناکاری, حرام کاری, طرح طرح کے بہت سارے گناہ ہسٹری کہتی ہے. جب بائبل انسائکلوپیڈیا کو آپ ریڈ کریں گے, اگر کسی نے ریڈ کرنا ہو تو میرے پاس بک ہے, وہ لے سکتا ہے, لیکن میں واپسی دوں گا, وہ بڑی قیمتی بک ہے. لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ سدوم اور عمورہ کے لوگ کرتے تھے جہاں لوط گیا. اب خدا نے ایک میسج لوط کو دینا ہے, خدا نے ایک میسج ابراہیم کو دینا ہے. تو روحیں تو فزیکلی آنکھوں سے ہمیں دکھ نہیں سکتی, تو پھر خدا نے فرشتوں کو تھوڑا سا بدلا. فرشتوں کو کیا کیا؟ بدلا. پہلا بھید کیا کھلا تھا کہ فرشتوں کے بدن تو جلالی ہیں, ان آنکھوں کو دکھتے نہیں, لیکن کام وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب انسان کو سمجھانا ہو, جب انسان کو راہ پر لانا ہو, تو پھر خدا اپنے فرشتوں کو یہ بدن بھی دے دیتا ہے تاکہ اس کا کام ہو سکے. پھر کیا کرتا ہے خدا فرشتوں کو یہ بدن بھی, اور وہ بدن کون سے؟ یاد رکھیں, وہ بدن یہی مادی بدن ہے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ شرط ہے, مادیت میں رہتے ہوئے آپ اسی مادی بدن کو دیکھ سکتے ہیں اور کسی بدن کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جھوٹ ہے کہ سائنسدانوں نے روحوں کو دیکھا ہے, نکلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ منوعن جھوٹ ہے, بائبل اس بات کی کوئی شہادت نہیں دیتی. کیمروں میں کیا جرات ہے کہ روحوں کو دیکھ سکے؟ کیمروں میں کیا جرات ہے کہ وہ خدا کے نظام کو جھٹلا سکے؟ کیمروں کی کیا جرات ہے کہ خدا کے انتظام کو بگاڑ سکے؟ آج تک انسان جب تک خدا نہ چاہے کسی روح کو نہیں دیکھ سکتا, اور یہ ہم سب کا پکا اور مصمم ایمان ہے. جی
فرشتوں نے جب ابراہیم کے گھر میں ٹھہراؤ کیا تو یہ جنگلی جانور کا گوشت انہوں نے کھایا ہے، گندم کی روٹی انہوں نے کھائی ہے، اور مادی زمین کا پانی انہوں نے پیا ہے۔ ان کے بدن میں اگر انسانیت کے بدن والے کام یا وہ عناصر نہ ہوتے تو یقیناً وہ یہ چیزیں نہیں تھے کھا سکتے، وہ منع کر دیتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھیں جی، بچوں کو چھوڑ دیں، اگر آج یہ جی چلے جانا نا تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ میں منت کر کے کہہ رہا جو سنے ہوں، ابھی تک میں نے ایک پیپر پورا نہیں کیا، تو ابھی 8 پیپر ہیں، یہ 16 پیپر ہیں، اور یہ سن کے جانا ہے آپ نے، چاہے رات کے 3 بج جائے۔ ہاں، کیا لکھا ہے کہ پھر جب دیر لگائی تو ان کے ہاتھ پکڑ کر شہر سے باہر لے گئے۔ کون لے گئے؟ وہی مرد۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ وہ مرد جو نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ہیں وہ فرشتے، کیونکہ ہم نے کبھی اس مضمون کو جدت اور شدت اور روح قدس کی رہنمائی میں پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتھے تے کوئی شادی بیاہ نہیں ہونا، اتھے انسان نے فرشتیاں کو ہونا ہے، لہذا فرشتیاں جو تے انسانہ جو بڑا فرق ہے۔ آگے جا کے بہت سارے کنسپٹ کھلیں گے، ابھی یہ تو بنیاد ہے۔ فرشتے انسان بنے اور جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے ہی بنے۔ بنایا کس نے؟ خدا نے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات ہمیں اور ملتی ہے کہ فرشتے مرتے نہیں، فرشتے، اور جتنے تہائی فرشتے خدا نے گرائے ان کے لیے خدا نے اوپر کوئی دوسرا فرشتہ نہیں بنایا جی، کہیں بھی بیان نہیں ہے بائبل مقدس کے اندر۔ پہلی جو 7 دنوں کی ہسٹری ہے نا، اس میں جو لشکر بنا، دوسرے باب کی پہلی آیت، پہلے باب کی ضمانت ہے، حقیقت ہے، آخر ہے، اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ خدا نے آسمان و زمین کے لشکر کا بنانا ختم کیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک پہلے 7 دنوں میں فرشتے بنے اور پھر 7ویں دن اور فرشتے بنے۔ خدا انسان نہیں ہے کہ اس کو یہ چیزوں کی جو ہے محتاجی لینے پڑے کہ وہ ہو ایت میں کٹ بنا دیتا، زیادہ بنا نہیں سکتا۔ وہ خدا ہے جی، اس کو ضرورت نہیں ہے ایسے کام سوچنے کی۔ تو فرشتے جتنے خدا نے بنائے ہیں اتنے ہی ہیں، اور یہ مرتے نہیں ہیں، اور ان کی جنس نہیں ہوتی، ان کا جینڈر نہیں ہوتا، یہ میل فیمیل نہیں ہوتے۔ کون سے؟ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاک فرشتے۔ کون سے فرشتے؟ پاک فرشتے۔ یہ رہتے کس طرح ہے؟ یہ رہتے کس طرح ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ کھولیے پہلا سلاطین 22واں باب 19ویں آیت۔ پہلا سلاطین 22واں باب اس کی 19ویں آیت۔ اس نے کہا، اچھا تو خداوند نے سخن کو سن لی۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائیں اور بائیں کھڑا ہے۔ آمین۔ فرشتے کیسے رہتے ہیں جی؟ لشکروں کی صورت میں۔ کیسے رہتے ہیں؟ لشکروں کی صورت میں۔ اور پھر جب ہم نے پڑھا، یہ میکا نبی ہے اور یہوشافت بادشاہ کا دور حکومت ہے جب یہ واقعہ ہوا۔ مکایا نبی
کیا لکھا ہے جی؟ خدا کا خادم، خدا کا نبی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، اور دیکھتا تب ہے جب خدا روحانی آنکھیں کھولتا ہے۔ جو کام ہمیں نہیں ہوتے، جو دنیا میں آج تک نہیں ہوئے، اگر خدا چاہے رائٹ ناؤ یہاں پر وہ کر سکتا ہے، اور اگر ہم نہ مانیں تو وہ ہماری انا یا کم علمی ہوگی کہ نہیں، خدا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، خدا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری علمی خیانت ہوگی۔ خدا کوئی اچبا ابھی یہاں پر کر دے اور ہم کہیں کہ خدا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ بائبل اس بات کی شہادت نہیں دیتی، تو وہ ہماری کم علمی ہوگی، کیونکہ خدا کے لیے لکھا ہے یہوہ خدا قادر مطلق ہے اور اپنی مرضی پوری کرنے کی قدرت وہ پوری رکھتا ہے۔ اور پھر جب آگے دیکھیں دوسرا تواریخ اس کا 33واں باب اور اس کی 3 آیت لکھا ہے، کو جن کو اس کے باپ حصہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا اور بلیم کے مذبح بنائے اور یسیرتیں تیار کی اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کو الوہیم کہا گیا۔ فرشتوں کو بھی اپنا خدا مانے بیٹھے تھے، یہ آگ کو بھی اپنا خدا مانے بیٹھے تھے، یہ سمندر کو بھی اپنا خدا مانے بیٹھے تھے۔ فرعون ہر روز دریا نیل پر جا کر اس کی پوجا کرتا تھا، وہ اس کو بھی۔ اور جب ہم کنعان کے مذہب کی اس کی جب ڈیپ سٹڈی کریں تو وہ اپنے بال کو بھی ایل کہتے تھے، اور ایل صرف یہوہ خدا کو کہا جاتا ہے جو خالق ہے۔ اور جب وہ بال کی پرستش کرنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بال ہمارا ایل ہے۔ کیا ایل میں بھی تثلیث ہوگی؟ کیا دیوتاؤں میں بھی تثلیث ہوگی؟ عقل کو پردے کر چکے ہیں، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ خدا کی باتوں کو سمجھ نہ پائیں۔ تو جہاں فرشتے کو الوہیم لکھا گیا ہے، وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کی، آسمانی لشکروں کی پرستش اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ بائبل فرشتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتی ہے جی۔ خروج کی کتاب میں پہلا حکم جب ملا تو کیا لکھا ہے؟ خداوند اپنے خدا کی بولے، آپ اگر نہیں بولیں گے تو میں سست ہو جاؤں گا۔ خداوند اپنے خدا کی، کسی یسیرت کو، کسی بت کو، کسی مخلوق کو سجدہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ مخلوق کو سجدہ کیا۔ سجدہ صرف خالق کے لیے روا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یہوہ اور اس کا بیٹا یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو فرشتوں کو مافوق الفطرت قدرت سمجھ کر لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، تو بائبل میں فرشتے کے لیے لفظ لکھا گیا الوہیم۔ پھر جب ہم یسایہ کی کتاب 24واں باب اس کی 21ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمینی بادشاہوں کو زمین پر کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آسمانی لشکر کون سے؟ دوسری قسم کون سی تھی؟ ناپاک فرشتے۔ پاک فرشتوں کو خدا سزا نہیں دے گا۔ کیا لکھا ہے کہ خدا آسمانی لشکروں پر آسمان پر اور زمینی بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا۔ اب آسمانی لشکر وہ پاک فرشتے نہیں ہوں گے، اب آسمانی لشکر کون ہوں گے؟ ناپاک فرشتے۔ پالوس ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہماری جنگ
خون اور بدن اور یہ گوشت کے بدنوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ کن سے؟ روحانی فوجوں سے، جو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یسایہ کہتا ہے کہ اس وقت خدا جو زمین پر بادشاہ خدا بنے بیٹھے ہیں، ان کو زمین پر، اور جو آسمان پر خدا بننے کے خیالات سجا رہا تھا، وہ ناپاک فرشتے ان کو کہاں سزا دے گا؟ آسمان پر سزا دے گا۔ اور پھر ان کو خلق کب کیا گیا؟ ان کو خلق کب کیا گیا؟ فرشتوں کو۔ میرا ایک دوست پوچھ رہا تھا کل رات، یہ علم الفرشتگان پہ آپ نے میسج رکھ لیا، لوگوں کے کیا سکھاؤ گے؟ اس سے تو کسی کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ بس آپ وہ کہتے ہیں انہیں تو کسی کو فائدہ ہی نہیں، انہیں کرنا کی ہے ساڑھے لے، فرشتے ساڑھے ہستے کی کر دیں ہیں۔ بھید جب کھلتے ہیں نا، تو پھر خدا کا بنایا ہوا ایک جو خاک کا ذرہ ہے نا، خاک، وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ تیرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ خدا کے علم کو، خدا کے کاموں کو بے جانا جانے۔ کیا فرشتے خدا نے بھی بنا دیے تھے؟ ہمارے لیے ان کا کوئی وہ دار و مدار نہیں ہے۔ خلق ہوئے، اس وقت خلق کیا گیا جب آسمان اور آسمانوں کی معموریاں خلق ہوئیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، پیدائش 2 باب پہلے آئے جو میں نے شروع میں پڑھی، کہ سو آسمان اور زمین اور ان کے لشکروں کا بنانا ختم ہوا۔ کیا ہوا جی؟ ختم ہوا۔ تو جب سب کچھ ختم ہوا تو فرشتے کہیں اس کے بعد نہیں بنے، اسی پروسیجر میں یہ فرشتوں کو بھی خدا نے خلق کیا۔ میں نے ابھی تک فرشتوں کے لیے یہ بات نہیں کی کہ پیدا کیا، عام فہم میں لوگ کہتے ہیں پیدا کیا۔ خدا نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہم کہتے ہیں نا، کیوں جی کہتے ہیں؟ نہیں کہتے؟ خدا نے آدم کو پیدا کیا، خدا نے آدم کو پیدا کیا، لیکن بائبل یہ بات نہیں کہتی۔ بائبل کہتی ہے خلق کیا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ خلق کیا۔ اور جو کہتے ہیں نہیں جی پیدا کیا، یہ زندگی میں آگے جا کے ایک بہت بڑی بدعت بن جاتی ہے۔ چلے پیدا اور خلق ہونے کا جو یہ معاملہ ہے نا، ہم یہاں پہ حل کرتے ہیں۔ لفظ خلق ہونا، اس کے لیے ضرور ہے کہ خالق پہلے ہو۔ خلق ہونے کے لیے ضرور ہے کہ خالق پہلے ہو، اور جو تخلیق ہے وہ نیستی سے ہست میں لے کر آتی ہے۔ یہ فارسی زبان کے لفظ ہے۔ اس کو کارپینٹر نے بنایا، اس کو شکل دی، یہ تخلیق ہے۔ اور اب غور سے سنیے گا، پیدا ہونا کسی کہتے ہیں؟ پیدا ہونا کہتے ہیں ذات میں سے ذات کا ہو بہو نکلنا۔ ذات میں سے ذات کا ہو بہو نکلنا پیدا ہونا کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کو خدا نے پیدا کیا تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا پڑ جاتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ پھر یہ ایک بدعت لے لیتا ہے کہ یسوع سے پہلے انسان بھی خدا کی ذات میں سے نکلا ہے۔ خدا نے انسان کو تخلیق کیا، خلق کیا، پیدا نہیں کیا۔ پیدا ہونے کے لیے شرط ہے کہ ذات میں سے ذات نکلے جو ہو بہو ہو۔ ذات ایسی قوت، ذات ایسے کام، ذات ایسے وقت، ذات ایسی خوبیاں، ذات ایسے کام جو خالق کر سکتا ہے۔ ذات اپنے پیدا کرنے والے سے وہ ساری خوبیاں اپنے اندر رکھے، وہ ہے ذات میں سے ذات کا نکلنا۔
جو کہتے ہیں نا کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا، بے شک کیا، لیکن حقیقی معنوں میں خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، پیدا نہیں کیا. اور پیدا ہے جو میری عزت نہیں کرتا وہ باپ کی عزت بھی نہیں کرتا. جو مجھے جانتا ہے وہ باپ کو بھی جانتا ہے. جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو بھی دیکھا ہے. میں ہوں وہ آسمان، بلکہ ہم کو اس نے خلق کیا ہے اور ہماری روح کو پہلے اس نے اپنے کلمے میں خلق کیا ہے. اس نے حکم دیا، اس نے سانسیں پھونکی، اس نے دم پھونکا. لکھا ہے اس نے بنائے عالم سے بیشتر. ابھی جب یہ عالم نہیں بنے تھے اس سے بیشتر اس نے ہمیں چنا. ہمارا علم اپنے کلمہ کے اندر رکھا. جس روز اس نے آدم کو خلق کیا کلمہ نے کام. میرے لیے دعا کریں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ فرشتے تخلیق ہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے. اب وہ خدا کی قدرت ہے. ہمیں مٹی سے بنایا، انہیں آگ سے بنا دیا. انہیں جلالی بنا دیا، ہمیں مادی بنا دیا. ان کے عناصر جو ہیں وہ مادی ہیں، اور جو ہمارے عناصر ہیں وہ مادی ہیں. ان کے عناصر جو ہیں وہ جلالی ہیں. یسوع نے کہا تیار ہو جاؤ، ایسے تم وہاں نہیں رہو گے، تم وہاں بدل جاؤ گے. اور پھر شمار کتنا ہے جی ان کا؟ کیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا بائبل ایک مکمل تعلیم دیتی ہے. سیمی ہے یہاں بیٹھا ہوا؟ آ جائے تو اس کو آگے بھیجنا یہاں پر. آج بائبل کیا کہتی ہے؟ پورا علم رکھتی ہے اور پورا علم بتاتی ہے، کوئی چیز چھپاتی نہیں، چاہے وہ اس کے بندے کی غلطی ہی کیوں نہ ہو. یہ بائبل کی بڑی خوبصورت صداقت ہے. غیر قومیں آج ہم پر پتہ ہے ہاتھ انگلیاں اٹھاتی ہیں کہ تھوڑی بائبل جو تمہیں کھویا بھی گل لکھی ہے اور برا کام سیا بھی لکھیا سی. مت گھبرائیں جواب دیتے ہوئے، کہیں یہی تو زندہ خدا کی خوبی اور اس کے کام ہے کہ وہ جھوٹ کو چھپاتا نہیں ہے، وہ سچ کو سچ. یسوع نے کہا تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو. بائبل کہتی ہے جہاں ہاں ہے وہاں ہاں ہے، جہاں نہ ہے وہاں نہ ہی ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا جی. بائبل جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ بائبل کا خدا یہوہ خدا ہے. ہاللیلویہ. ان کا شمار کیا ہے؟ دانیل کی کتاب 7واں باب 9ویں آیت. دانیل کی کتاب 7واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے اس کے حضور ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار، کتنے؟ ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کی حضوری میں کھڑے تھے. ہاللیلویہ. آپ کے خدا کے پاس اتنے فرشتے ہیں. انسان کے فرشتے تو ختم ہو جائیں گے لیکن خدا کے فرشتے کبھی ختم نہ ہوں گے. ہم وقت وہ آپ کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میں اونچی آواز اس لیے دیتا ہوں جو گھر بیٹھے آج اپنی انا میں نہیں آئے اور سن رہے ہیں، سن لیجیے آپ کو ابلیس کے موکلوں نے روکے رکھا ہے. آپ نے انسانوں کی باتوں کو مان کر اس خیمہ اجتماع میں نہیں آئے، لیکن یہ بات آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے. یہ موکل ہے. شیطان کے موکل خادموں کے اندر سے بھی ہو کر کام کرتے ہیں. یہ بات بڑی سچ کہہ رہا ہوں میں. پھر کیا لکھا ہے جی؟ جب تخلیق پہ ہم نے بات کی تو شمار پہ جب ہم نے بات کی تو وہ کیا لکھا ہے کہ اس کے حضور ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کی حضوری میں کھڑے تھے. اور جب عبرانیوں 12:22 آیت لکھیں تو وہاں لکھا ہے بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس لاکھوں فرشتوں کو
कितने? लाखों, हजारों, हजार। और जब गिनने से बंदा कासर हो जाता ना, तो फिर वो पता क्या कहता है, यार वो थे लखा करोड़ा सनो, मैनू की पता कितने से। तो एक फिगर सामने आ जाता है कि कितने फरिश्ते हैं? लाखों लाख, हजारों हजार फरिश्ते हैं। अब बात करेंगे इनकी इकसाम पर। दो बड़ी इकसाम है, पाक और नापाक। अब पाक फरिश्तों की और नापाक फरिश्तों की आगे डिवीजन है, उनकी इकसाम है। पहली किस्म जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो है जी करूबी। कौन है? फरिश्तों की पहली किस्म जो आज सीखेंगे वो क्या है? करूबी। और एक अरबी वर्ड है कुर्ब, फिर से उर्दू लफ्ज निकलता है कुर्बत। हाँ, यहोवा खुदा को हमारी कुर्बत में, हमारे साथ में उसकी बड़ी खुशनुदी है। तो ये वो फरिश्ते हैं जो खुदा के बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं। किसके नजदीक? तख्त के नजदीक। कहां? जहां खुदा बैठता है। करूबी। और जब हम इसका जमा देखें तो इसकी जमा है क्रोबीन। और जब असल लैंग्वेज में जब हम इनको देखें तो जिस किसी लफ्ज के आखिर में योद मीम आता है, ये हिब्रू जो इब्रानी जुबान है, ये उसकी लैंग्वेज के अलिफ बे। तो जब हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उनकी भी अलिफ बे है। और उनकी जुबान की अलिफ बे के दो लफ्ज जिस आखिर के सामने लग जाएं वो जमा बन जाते हैं, और वो है योद मीम, क्रोबीन। जब जमा इसकी बनाएंगे तो पैदाइश की किताब 3 बाब 24वीं आयत, पहला जिक्र इन फरिश्तों का हुआ। पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 24वीं आयत में, चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को जो चौगिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की क्या करें? हिफाजत करें। खुदा की चीजों की हिफाजत, खुदा के तख्त की हिफाजत, खुदा के तख्त के ऊपर साया अफगन होना, ये इन फरिश्तों की ड्यूटी थी। कौन से फरिश्तों की? करूबियों की। ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं ना कि तू करूबियों पर उड़ता है और हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तो खुदा के तख्त को लेकर चलना, खुदा के तख्त के साथ इनकी नक्लो हरकत यह है कि ये खुदा के तख्त को अपने ऊपर लेते हैं, फिर उड़ते हैं। और फिर जब आगे पढ़े 2 शमूएल 22 बाब 11 आयत में, वो करूबियों पर सवार होकर उड़ा और हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया। ये खुदा को मुख्तलिफ अपने आसमानों के ऊपर, खुदा एक ही जगह मुकीम नहीं है जी, खुदा भी सैर करता है। अदन की तरफ आता था, लेकिन ये उसकी खासियत है, बैक वक्त जमीन और बैक वक्त आसमान पर वो हाजिरो नाजर है। वो खुदा है, वो महदूद है, वो महदूद नहीं है जी। और खरूज 25 बाब 18 से 22 आयत जब पढ़े तो वहां लिखा मिलेगा, ये खुदा के तख्त की अलामती हिफाजत करते हैं। जब वो पाक मुकाम बनाया गया तो खुदा ने मूसा को सब चीजें बताई। कहा जो ऐद का संदूक तू रखेगा उसके ऊपर 2 करूबी तूने बनाने हैं, और 2 करूबी जो बने होंगे वो किस शेप में होंगे? ये ऐद का संदूक होगा, एक करूबी यूं होगा और दूसरा करूबी उसके मुखालिफ साइड पे यूं खड़ा होगा, और वो जो ऐद का संदूक होगा जहां वो शरीयत, वो आसा, वो मन है, जब वो वहां रखा होगा तो 2 करूबी कहां तूने बनाने हैं? ऐद के संदूक के ऊपर तूने मज़बा, जो वहां जहां मैं आकर तुझसे बात करूंगा,
کیونکہ آسمان پر جب میں بات کرتا ہوں، آسمان پر جب میں بیٹھا ہوں تو کروبی وہاں پر موجود ہے، چونکہ یہ مادی دنیا ہے اور یہاں پر وہ روحیں زیادہ دیر قیام پذیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہا کہ میں جو شکل تجھے دکھاتا ہوں ویسے کروبی تو نے اس جگہ پر بنانے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ علامتی نشان ہوگا، کیونکہ خدا نے وہاں آ کر ان سے بات چیت کرنی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ ہم فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، میرا دوست کہہ رہا فرشتے نے کی سمجھانا ہے، ابھی تک بہت ساری چیزیں باقی ہیں اور بہت زیادہ میں نے اس کو شارٹ کیا ہے، بہت زیادہ۔ کروبی وہ فرشتے ہیں جو خدا کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آگے جا کر سیکھیں گے کہ کروبی جو ساز نکالتا تھا نا، خدا اس سے محظوظ بھی ہوتا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں جا کر ہم بات کریں گے؟ اگلی بات، جب ہم 18 سے 22 پڑھیں گے نا خروج 25 باب کی، تو آپ کو ساری وہاں سٹوری سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہوہ خدا کے اندیکھے تخت پر اپنے پروں کے ساتھ وہ صاحبان ہیں، وہ ان کو سنبھالتے ہیں۔ اور اگر یہ بات آپ نے دیکھنی تو حزقیل 10 باب کے مطابق خدا کے تخت کو یہ لے کر اڑتے بھی تھے۔ حزقیل 10 باب جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ خدا کے تخت کو لے کر اڑتے تھے۔ اور پھر سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنائی تو یہ ہیکل کے اندر امتیازی نشان تھے۔ کروبی کیا تھے؟ امتیازی نشان تھے۔ اور جو پہلی بات وہاں لکھی گئی ہے وہ ہے یہوہ خدا کے تخت پر جو ہے وہ صاحبان ہے۔ کہاں؟ عالم بالا پر۔ اب جب عالم بالا پر ہے تو پھر جیسا خدا اوپر ہے ویسا ہی خدا نیچے ہے۔ کوئی شوشہ، کوئی نقطہ، کوئی زیر، کوئی زبر، کسی ذات میں اس میں فرق نہیں آ سکتا جی۔ اور پھر خروج 26 باب 31 آیت جب پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہیکل کے اندر بھی ان کی امتیازی شکلیں بنائی گئی تھی۔ اب یہاں ایک سوال ہوا، یہ خدا نے حکم دیا تھا تو کوئی، حکم میں کیا تھا جی؟ تو کوئی تراشی ہوئی مورت، تو کوئی یسیرت، تو کوئی تصویر۔ اب یہاں تو معاملہ خراب ہو گیا۔ یہاں کیا بنا دیے؟ کروبی بنا دیے۔ اور ایک دو نہیں بنے، جدو حوالہ پڑھو گا نا دیکھو 10 پردے ہیں اور 10 پردے دوتے 10 ہاتھ وڈے چوڑے لمبے کروبی بنائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا نے پہلے موسیٰ سے کہا کہ میں آ کر تجھ سے وہاں بات کروں گا، میں تجھ سے گفتگو کروں گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا جیسا تخت وہ چھوڑ کر آئے ویسا تخت وہ زمین پر آ کر لینا، کیونکہ جو کروبی اوپر ہے وہی کروبی مادی حالت میں نیچے بھی ہے۔ کہیں خدا نے نہیں کہا کہ ان کروبیوں کی عبادت بھی کرنا۔ کوئی بائبل میں سے کوئی ایک حوالہ مجھے دے دے کہ کہا گیا ہو کہ جو کروبی وہاں بنائے جائیں گے ان کی عبادت کرنا۔ کہیں نہیں لکھا گیا۔ یہ انسانی سوال ہے، سوچ ہے کدھر بھی چلے جائے۔ 99% ہماری سوچ شیطان استعمال کرتا ہے، یقین کریں۔ آپ کہیں گے بات صاحب کی اندر 99%، کیونکہ ہم نے خدا کو اپنی سوچ استعمال کرنے کے لیے جو ہے کبھی دعوت ہی نہیں دی، کبھی دعوت نہیں دی ہم نے۔ اور پھر پہلا سلاطین 6 باب 26 آیت میں لکھا ہے پاک ترین حصے میں 10 ہاتھ اونچے کروبی زیتون کی لکڑی اور سونے پر منڈ کر بنانا، جو جیسے وہ گروبنگ کرتے ہیں، اوپر گروف بناتے ہیں ان کے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا تخت میرا اوپر ہے ویسا ہی تخت میرا
नीचे भी हो। खुदा ने कहा मैं तुझ में चलूंगा, मैं तुझ में बसूंगा, मैं तुझ में रहूंगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरा फिदिया दूंगा, मैं तेरा खुदा हूंगा। हालेलुया। हम वहां उस मज़हबा पर नहीं, लेकिन जब वो इस मज़हबा पर आएगा तो फिर उसे सेम चीजें यहां मिलनी चाहिए। और हिजकिय्याह 11:22 आयत में लिखा है, तब कुरूबियों ने अपने अपने बाजू बुलंद किए और अपने पहिए उनके साथ साथ चलाए और इसराइल के खुदा का जलाल उन पर जलवागर हुआ। सरफराज भाई, अब नहीं इसको खोलना टाइम के लिए, आप मेरे मेहमान हैं, आप सुन के जाएंगे आप। हाँ हाँ जी सर, थोड़ी आज प्लीज सर क्लोज की तरफ नहीं सर, अब देखें जो माहौल बना है ना, जो सीखने के लिए बैठे हैं उनको सीखने लगे। हाँ कोई बात नहीं सर, मैंने 3 हफ्ते लगाए हैं, मैंने उनसे पहले गुजारिश की है कि मेरे 3 हफ्तों को देके एक बंदा भी यहाँ बैठेगा तो मैं आज सुनाऊंगा सब कुछ। हाँ बैठे। दूसरी किस्म सराफीम, जिनके माने हैं जलने वाले, और ये पाक फरिश्ते हैं और आग की तरह जलते हैं और तख्त के सामने खड़े रहते हैं और रात दिन परस्तिश करते रहते हैं। ये आला फरिश्तों का तबका है। कौन से फरिश्तों का? आला फरिश्तों का तबका है। बस थोड़ी देर बैठ जाए, मैं दूसरा पेपर नहीं खोलूंगा, लेकिन इजाजत दें कि मैं इस पेपर को पूरा कर सकूं। यशायाह 6 बाब उसकी पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे। जिस साल के उज़िया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर और ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे। हर एक की वो 2 से अपने मुंह को ढांपता था और 2 से अपने पांव को ढांपता था और 2 से वो उड़ता था और एक दूसरे को पुकार पुकार कर कहते थे, कद्दूस 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 रब्बुल फाज, जो सारे जमीन के जलाल से मामूर है। और ये नारा तस्लीसी है। हालेलुया हालेलुया। लोग कहते हैं तस्लीस झूठ है, बाप बेटा रूल कुदस बिदअत है। मैं कहता हूं ये नारा आसमानों पर है। पहला कदूस बाप खुदा है, दूसरा कदूस उसका बेटा है, तीसरा कदूस उसका रूहुल कुदस है। सारे यीशु मसीह नासरी के नाम की यीशु मसीह नासरी के नाम की। आज बिदअतों को फैलाने वाले सातान की बाजी लगाकर पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई आके कहता है शायर बानी ना लो, ये गुनाह है। कोई आके कहता है संडे की इबादत ना करो, ये गुनाह है। कोई आकर नई नई तालीमें दे रहा है। रात को एक अजीब सी तालीम सुनी किसी शख्स के मुंह से, मरियम ही यस्सु है, मरियम ही खुदा है, खुदा ही मरियम है, यस्सु ही मरियम है। अच्छी, अगर भेद नहीं खुलेंगे फंसेंगे। सच्ची बात कह रहा हूं, फंसेंगे आप। जब वो आएंगे ना आपसे बात करने, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और आप मुत्तफिक हो जाएंगे उनके साथ। मेहनत करना एक खादम की जिम्मेदारी है और उस मेहनत को खुदा के हुजूर रखना और उसमें बरकत मांगना एक खादम की जिम्मेदारी है। फरिश्ते क्या नारा लगाते हैं जी? बोले जोर से,
तो ये भी तसलीसी नारा जी, ये भी तीन ही है। हालेलुया। पहला कदूस ये हवा खुदा के लिए, दूसरा कदूस उसके बेटे यीशु के लिए, और तीसरा उसके रूह कुद्स के लिए। और ये सराफीम नारा लगाते हैं, हर वक्त लगाते हैं, बिला तातुल लगाते हैं, बगैर रुके डुके लगाते हैं, दिन रात लगाते हैं, लम्हा लम्हा लगाते हैं, हर घंटा लगाते हैं, हर मिनट लगाते हैं, हर रात लगाते हैं, हर दिन लगाते हैं। वहां तो रात होती ही नहीं, क्योंकि बर्रे का नूर वहां चमकता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये तहतीर का काम करते हैं जी। सराफीम जो है ना, वो तहतीर का काम शुरू करते हैं। कैसे? ये नापाकी को पाकीज़गी में बदलते हैं। क्या जी? ततहीर। बाबे बैठे हैं ना पंजाब वाले, क्या काम करते हैं? नापाकी को पाकीज़गी की तरफ लेकर आते हैं। ये फरिश्तों का काम है जी। ये ना जोर से और ना ताकत से, किससे होगा? तेरे रूह से होगा। जब रूह को फरिश्तों को भेजेगा ना, तो फिर आप पाक होंगे। जब रूह को, आज मैं इस बात से 110% एग्री हूं। लोग कहते हैं 100%, में 10% एग्री हूं। सब काम रूह को साकर करता है, लेकिन आज भी खुदा अपने फरिश्तों के वसीला से बड़े काम करता है। हालेलुया। आप सोचते हैं डिवाइन हेल्पर क्या है, आसमानी मददगार क्या है? वो रूह को उसके साथ उसके फरिश्ते ही हैं। हालेलुया। कहा तुझे कोई सर नहीं पहुंचाने पाएगा, खुदा का फरिश्ता तेरे, तुझे कोई सर ना पहुंचाने पाएगा, क्योंकि खुदा का फरिश्ता तेरे साथ है। तेरी सब राहों में खुदा का, जब इब्राहिम ने अपने नौकर को भेजा इसहाक के लिए ना, तो उसे कहा खुदा का फरिश्ता तेरे साथ साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो फरिश्तों का काम है जी, जो करते हैं। उनका नाम है सराफीम। और यसाया 6 बाब 6 और 7 आयत को जल्दी से, बहुत ज्यादा आपको मैं दिखाना चाहता हूं, बस यही कुछ रह गया, बाकी ये देख लें आप। ये मवाद आज के लिए तैयार था, शायद खुदा की यही मर्जी थी। हम इस पर आमीन करेंगे, हम इस पर आमीन करेंगे। यसाया 6 बाब 6 और 7 आयत को निकालें। निकाल लिया। कलामे खुदा में यूं लिखा है, सब गौर से सुने। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मजबा से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख उसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। सब कहें हालेलुया। आज आपको ये भी जवाब मिल गया, यीशु से पहले भी कफारा होता था। लोग आज गैर कौमें हम पे जब सवाल करते हैं ना, हम भी एक दफा परेशान हो जाते हैं। जी यीशु ने कफारा दिया, तो इब्राहिम का किसने दिया? वो भी तो गुनाहगार था। इसहाक का किसने दिया? याकूब का किसने दिया? 12 कबीलों का किसने दिया? सुन लीजिए, खुदा सराफीमों की बदौलत इब्राहिम का कफारा दे चुका है, इसहाक का कफारा दे चुका है, वो उनको पाक कर चुका है। ये उसके निजाम की खासियत है, वो नापाकों को अपनी हजूरी में लेकर ही नहीं जाता। जब यसाया खड़ा है, वो सब चीजों को देखे, वो सब कामों को देखे, इससे बेहतर कि वो उसकी हजूरी में आए। लिखा है कि सराफीम बड़ी तेजी से मेरे पास पहुंचा, वो मेरे पास आया। और अब मेहरबानी करके खून वाला आंसर इसमें नहीं डालिएगा, खून वाला आंसर इस कफारे में ना डालिएगा, क्योंकि खून में फिर कहूंगा मादी बदन ने देना था, लेकिन जो आया है वो जलाली बदन आया है।
जो ऊपर से नीचे आया है वो जलाली बदन आया है, और वो पाक है, और वो सुलगता हुआ है, वो आग से बना हुआ है, और आग पाकीज़गी की निशानी है, आग पाकीज़गी का सिंबल है। हालेलुया। वो जिन्हें तुसी बैठे हो तो नारा लाओ हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर भाई मेरे बन तो नहीं। इनके 4 सर हैं जी और 6 पर हैं। इनकी बनावट क्या है? 4 जो हैं इनके 4 इनके चेहरे हैं, एक के साथ एक चिपका हुआ, और 6 इनके पर हैं। 2 से उठते हैं, 2 से पांव ढांपते हैं, और 2 से ये मुंह ढांपते हैं। पहला जो मुंह है वो ये बब्बर का मुंह है। किसका? बब्बर का मुंह है। अब यहां थोड़े से ईमान को मजबूत करके सुनने वाली बात है, बाइबल में से हवाले दूंगा मैं जरूर। पहले का मुंह किसकी तरह है? बब्बर की तरह। और ये करता क्या है? ये खुदा की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। खुदा के हुजूर कदूस कदूस कहते हैं ना, उसकी हमद उसकी सताइश करते हैं। वैसे तो सभी फरिश्ते करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है। पहले का बब्बर की तरह है जो जंगल के जानदारों की नुमाइंदगी करता है, आगे जाकर हवाला दूंगा। दूसरा बछड़े की जो घरेलू चुपायों की नुमाइंदगी करता है। तीसरा इंसान का जो इंसानों की जानिब से सजदे और हम्दो सना में उसकी नुमाइंदगी करता है। तीसरा उड़ते हुए अकाब की तरह जो परिंदों की हम्दो सना की नुमाइंदगी करता है। हवाले नोट कर लें, ज़बूर 148 उसकी दूसरी आयत, ऐ लश्करों सब खुदावंद की हम्द करो, ऐ उसके लश्करों उसकी हम्द करो। दूसरा 148 की 10, ऐ जानवरों और सब चौपायो, ऐ जानवरों और सब चौपायो। और आगे क्या लिखा है? सब रींगने वालों और परिंदों उसकी हम्द करो। तो फिर जरूर है उसके तख्त के सामने कि उनकी नुमाइंदगी करे। ये जरूर है कि उसके तख्त के सामने कि उनकी नुमाइंदगी करे। और तीसरा है जी इंसानों की, और यहां लिखा है ज़बूर 148:12 में, ऐ नौजवानों, ऐ कंवारियों, ऐ बुड्ढों, ऐ बच्चों, सब खुदावंद की हम्द करो। तीसरा चेहरा जो इसका इंसान का खुदा के हुजूर में, ये इंसान की हम्दो सना की नुमाइंदगी करता है। और चौथा है जी वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें, और दफ और सतार पर उसके नाम की हम मदद सराई करें। जितने परिंदे हैं, जितने जानवर हैं, सुबह उठ को चहचहाते हैं। अगर हमें उनकी जुबान समझ आए ना तो शायद हम समझ जाए, शायद हम समझ जाए। बातें आगे तो चले, यहां आमीन है, आगे बहुत ज्यादा मुश्किल थी। खुदा के बेटे जब्बार, नफलीम, बलीम, मौलक, बस्तारात, बहुत मवाद अभी आगे पड़ा हुआ है। और उसके बाद एक किस्म सिर्फ हम सिर्फ 2 हवाले लेंगे, क्योंकि जब हम सराफीम पढ़ा है तो फिर हक बनता है कि जबराइल को भी पढ़े। इसके माने खुदा की कुदरत है, इसका काम खुदा के हुजूर रहना है, और खुदा का पैगाम इंसानों को पहुंचाना है। लूका 1:19 है, जल्दी से हवाले नोट करते जाएं। यहां ये जकरिया के पास, उसके बाद 1:26 आयत वहां ये मरियम के पास, दानियल 9:21 आयत, फिर दानियल के पास छोड़कर जा रहा हूं मकाइल और बहुत सारे फरिश्ते। कभी खुदा ने मौका दिया
तो फिर इन पर स्टडी करेंगे। आमीन आमीन। बहुत सी तालियां खुदा के जलाल के लिए। जरूर हम संडे को सुन सकते हैं, इसी को आगे जारी रखेंगे ताकि ये मजमून हम सुनने वाले हों। आंखें बंद कीजिए, सरों को झुकाइए, अपने खुदा को मुबारक कहिए। बहुत सी बातें हमने सीखी है, इसमें खास हमने ये भी सीखा है हर चीज खुदा के ताबिया है, उसके फरिश्ते उसके ताबिया हैं और वो सारे काम को खुदा की मर्जी से करते हैं। और खुदा ने हम इंसानों को बनाया और इसलिए बनाया कि ताकि तुम मेरी इबादत करो। हमने भी वैसी ताबियादारी करनी है जिस तरह खुदा के फरिश्ते उसकी ताबियादारी करते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। हम भी आज बहुत सी बातें सीखी, इसमें से जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी वो ये है ताबियादारी। खुदा का निजाम उसके ताबिया है, आसमान उसके ताबिया है, इसलिए हमें यीशु ने सिखाया है, कहो ऐ हमारे बाप, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जमीन पर हम फरिश्तों की मानिंद काम नहीं कर रहे। आज खुदा मुझे आपको सिखाता है, फरिश्तों को देखो मेरे, वो किस तरह मेरी मर्जी पूरी करते हैं। आज हम भी उसकी मर्जी के लिए अपने आप को दे दें, अपनी जिंदगियां यीशु को दें। हर एक बड़ी आजिज़ी से अपना आप खुदा को दे। खुदावन मैंने आज सीखा है, तेरी मखलूक तेरे ताबिया है, मैं तेरी मखलूक हूँ, तू मेरा खालिक है, मुझे ताबियादारी सिखा, मुझे वो रूह दे जो तूने अपने फरिश्तों को दिया, ताबियादारी का रूह। और वो पाक रूह है जो सबकी रहनुमाई करता है। मुबारक खुदा, मुबारक खुदा, मुबारक खुदा। एक दुआ करेंगे, पास्टर अख्तर आएंगे, इस शुक्रगुजारी करेंगे अच्छे कलाम के लिए। आंखें बंद हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात के खालिक खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बुजुर्ग बाप, खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा बाप तुझे मुबारक कहते हैं, तू मुबारक खुदा है, तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज की खुदा इस खूबसूरत रात के लिए। खुदा बाप जब तूने अपने बेटे बेटियों को फराहम किया अपनी हजूरी में, ताकि खुदा वो तेरी हजूरी में झुके और खुदा बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे रूहुल कुद्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। हाँ खुदा बाप तेरा बेटा, खुदा बाप तेरा खादम जब तक बोलता रहा, तेरा रूहुल कुद्स, तेरा अबर, तेरा मसा यहाँ पर ठहरा रहा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा बाप तूने अपने बेटे को, हाँ खुदा आपके शोले की मानंद इस्तेमाल किया है। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप तूने अपने इल्हाम को, अपने कलाम को, अपने मुकाशफात को, अपने उन भेदों को, हाँ खुदावंद जो खुदावंद तेरे फरिश्तेगान के ताल्लुक से है, हाँ खुदावंद ये हम सबको जानने की जरूरत है तेरी मखलूक के ताल्लुक से। हाँ खुदावंद तू जो खालिक खुदा है, तू जो क्रिएट करता है, हाँ खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने, हाँ खुदा बाप आज तूने अपने लोगों से कलाम किया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरे खादम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। यूं ही खुदावंद तेरा मस्सा खुदावंद तेरे बंदा पर ठहरा रहे, जब वो बोले तो खुदावंद खुदा मोजज़ात हो और तेरा जलाल जाहिर हो। हाँ खुदा बाप सब कुछ चाहते और मांगते तेरे पाक बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में ही खुदा के खादम के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और इसी दौरान अपने हदिये खुदा के कलाम के लिए देंगे।
झुकाएं और हम दुआ करें इस सारी बरकत के लिए जो हमने कलाम खुदा से पाई है। अपने खुदा को मुबारक करें। आसमान के खुदा, हमारे बाप दादा के खुदा, ए रहीम बाप खुदा, रहम करने वाले, तरस करने वाले, सारी कायनात के रब, हर चीज के मालिक और खालिक खुदाए कादर आजिज़ी से झुके हैं। आज हमने जो सीखा है मुबारक कहते हैं। खुदा सारे निज़ाम तेरे ताबिया है, तू ही आसमान का खुदा है और जमीन तेरे हाथ की दस्तकारी है। हम तेरी मखलूक हैं, बड़ी आजिज़ी से ताबियादारी में आए हैं, हमें कबूल कीजिए और आज का कलाम हमारी जिंदगी में कायम रहे। खुदा तेरे खादम के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। यूं ही अपने बेटे पे कर्म करना, तरस करना, अपने जलाल के लिए यूं ही इस्तेमाल करना। खुदा तेरा बेटा कौमों में तेरा गवाह हो, उम्मतों में तेरी गवाही दे। बाप खुदा जितने अजीज यहाँ आए एक एक के लिए दुआएं खैर करते हैं। आपके खादम दुआएं खैर सलामती की दुआ करते हैं। इन जिंदगियों पर आपका रहम और दर्द हो, ये कलाम कायम रहे, फल लाए और खुदा ये जिंदगियां अपने घरानों खानदानों में जाएं और ये बरकत घरानों खानदानों में मुंतकिल हो। इन हदियों के लिए जो आपके लोगों ने आपके लिए में से लिया कबूल करना, इसके एवज बहुत देना, बड़ी बरकत देना। आसमानी बाप, हम पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। हम अपने शहर, अपने मुल्क की सलामती मांगते हैं। आसमानी बाप दर्श करना, अपनी पनाह में लेना, हमारा झुकना आपको पसंद आए। हम ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, जिसने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी हर रोज हमें दिया कर और जिस तरह हमने अपने कसूर करने वालों को मुआफ किया, तू हमारे कसूर हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की